فقد قال ابو جعفر علیہ السلام الکبر متاع النار صلوات گناہ کبیرہ کی موضوع پر 2-3 سال سے خطبات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان گناہ کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ تکبر اور غرور ہے۔ اور یہ انتہائی خطرناک مرض ہے جو انسان کی روحانی اور اس دنیاوی ترقی کو روک دیتا ہے۔ اور اس کا عذاب اور اس پہ گرفت متکبر حقیقی کی عدالت اور بارگاہ میں عام گناہوں کی نسبت زیادہ ہے۔ حضرت باقر علیہ السلام کی مختصر سی حدیث تلاوت کی ہے، یہ کافی غور طلب کلمہ ہے کہ الکبر متاع النار، تکبر آگ کی سواریاں ہیں، یعنی تکبر ایک ایسی سواری ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تکبر کی سواری پہ بیٹھا ہوا اپنے راستے میں اس قسم کے سائن بورڈ دیکھنے کی کوشش نہ کرے کہ اب جنت 10 کلومیٹر رہ گئی ہے، اب 5 کلومیٹر رہ گئی ہے، کیونکہ یہ سواری ہی ایسی ہے جو جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے۔ بہت ہی خطرناک یہ مرض ہے۔ ایک بنیادی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، احادیث اہل بیت علیہم السلام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے 2 حجتیں ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی 2 رہنما ہیں، 2 حجتیں ہیں۔ ایک ہے حجت ظاہری۔ حجت ظاہری کا مصداق نبی، رسول اور امام ہوتا ہے، یہ حجت ظاہری ہے۔ اور ایک ہے حجت باطنی، انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک پیغام رساں، حقیقت کا طلبگار، حق کی تبلیغ کرنے والا عنصر رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے عقل۔ میری بات پہ توجہ فرمانا یار، شور والے لگے ہی پہ ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس پہ غور فرمائیں۔ اگر ایک شخص آنکھوں اور بینائی کی نعمت سے محروم ہو، جسے ہم کہتے ہیں نابینا، اس نابینے کے سامنے سورج نصف النہار پہ موجود ہو تو وہ روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا سورج میں کوئی نقص ہے؟ نصف النہار یعنی جو دائرہ نصف النہار ہے اس کے اوپر سورج چمک رہا ہے، بالکل سنٹر میں۔
اور یہ اس کی روشنی زمین پہ پڑنے کا انتہائی پریشر کا ٹائم ہوتا ہے، سیدھی روشنی اور شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں شدت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس بینائی نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، سورج کا اس شدت سے چمکنا اسے کائنات کی کوئی چیز نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح دو حجتیں ہیں، ایک ہے حجت ظاہری، رسول، امام، نبی، یہ حجت ظاہری ہے، اور ایک ہے حجت باطنی۔ حجت ظاہری جتنی بھی قوت رکھتی ہو، جتنی بھی نورانیت رکھتی ہو، وہ انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک حجت باطنی اپنا کام نہ کر رہی ہو۔ یعنی عقل میں نورانیت ہی نہیں ہے، عقل کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، عقل اندھی ہوئی ہے، تو حجت ظاہری جو معجزہ دکھائے، جتنی قوت والی دلیل لائے، جتنی اپنی نورانیت کا پریشر بڑھاتی جائے، وہ جس کے عقل کی آنکھیں بند ہے اور بینائی اس کی عقل کے آنکھوں کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بس ہدایت کو قبول کرنا اور انسان کا اپنی آخرت کی فکر کرنا، زندگی کے لمحہ بلمحہ وہ اپنی آخرت کی فکر کو اپنے پہ مسلط رکھے، اس سے کبھی غافل نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی عقل اندھی نہ ہو۔ اگر عقل اندھی ہو گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ اس سے حق منوا سکتی ہے، نہ اس کو حق پر عمل کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ جن کفار مکہ نے، جن مختلف یہود و نصارہ نے سرکار دو عالم سے خارق العادہ امور کا مشاہدہ کیا تھا، یعنی معجزات دیکھے تھے، کیا معجزہ دیکھنے والے سب کے سب حضرت پہ ایمان لے آتے تھے؟ تو اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی عقلیں اندھی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات جن کے متعلق انسانی کمالات کے متعلق جو علوم ہیں، ان علوم کے جو صاحب نظر علماء کرام آتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی مجموع ازداد ہے، یعنی ایسی صفات جو کسی جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان کو اگر دیکھنا ہے تو حضرت امیر المومنین کی ذات میں ملے گی۔ یہ ایک واقعیت ہے کہ جو رات بھر کھڑے ہو کے محراب عبادت میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، وہ دلیری سے تلوار نہیں چلا سکتا، اور جو عرب کے مشہور و معروف پہلوانوں کو میدان جنگ میں ٹکڑے کرتا ہو، وہ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی دل، اسی قوت اور اسی ذوالفقار کے ہوتے ہوئے 50 سال تک برداشت کیا کمزور لوگوں کو جنہوں نے حق چھینا ہوا تھا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ میری اگر عقل کی بینائی کام کر رہی ہے تو پھر آیت کی رہنمائی، حدیث کی رہنمائی میرے لیے مفید ہو سکتی ہے۔
اگر نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے حق قبول نہیں کرا سکتی۔ موضوع ہمارا تھا، یہ بنیادی ایک بات کی ہے اس لیے کہ آپ کے بھی ذہن میں رہے۔ بہت سے لوگوں میں شبہات ابھرتے ہیں کہ بھائی اتنی باتیں سنتے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اتنے خطبے سنتے ہیں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ بھائی اثر تو تب ہونا ہے کہ آپ کی یہ جگہ کام کر رہی ہو۔ اگر یہ سوئی ہوئی ہے یا کسی اور انسانی رذیلت کی جکڑ میں ہے تو نہ آپ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ حق پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر حق وہاں جاتا ہی نہیں ہے، ان میں گنجائش ہی، صلاحیت ہی نہیں رہ جاتی کہ حق اس طرف جائے۔ خداوند متعال کے مقابلے میں سب سے زیادہ جس چیز نے اور جس صفت نے اور جس برائی نے خرابیاں پیدا کی ہیں، انسانوں کو گمراہ کیا ہے، انسانوں کی آخرت کو بگاڑا ہے، اس کا نام ہے تکبر۔ اور وہ بے نیاز مالک خالق کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی تعریف کا محتاج نہیں، کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، کسی کی تائید کا محتاج نہیں، کسی کی تصدیق کا محتاج نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، کسی کی یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ اس سے پوچھے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ یہ تو ہم سے پوچھا جانا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اس تیسرے کلمے کے بغیر بھی دو کلموں پہ عقیدہ رکھنے والے اور تیسرے کلمے پہ بھی عقیدہ رکھنے والے بہت سے ایسے ہیں جن کے سامنے اگر کسی مفکر کی بات کی جائے تو انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو نا تو پھر بھی تصدیق کر دیں، ہاں جی بندہ بڑا کہنے والا ہے، بڑی شخصیت ہے جی، کوئی اچھی بات ہی کی ہوگی۔ اقبال کی نہ بات سمجھتے ہوئے اس کی تصدیق کر دیں گے چونکہ جی وہ فلاسفر تھا۔ اور جب مذہب کی کوئی بات کی جائے اور ان کی عقل مبارک کے تنگ سوراخ سے وہ گزر نہ سکے تو پھر اللہ کو مشورے دینے شروع کرتے ہیں، اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا، اللہ نے وہ حکم کیوں دے دیا۔ یعنی اللہ آپ سے پہلے مشاورت کرتا، اس کی مخلوق کی کئی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اتنی جرأت، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، خالق کائنات کی بات پہ چوں اور چرا کر رہے ہو۔ تکبر، گھمنڈ، کسی کے پاس 6 ڈگریاں ہیں، کسی کے پاس 2 ڈگریاں ہیں، کسی کے پاس 8 ڈگریاں ہیں، کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس خاندان کی طاقت ہے، کسی کے پاس معاشرے میں ایسی ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ سب چیزیں اگر انسان اپنے آپ پر گرفت نہ رکھے تو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ علم، تقوی، اخلاق، یہ سب کمالات انسان کو اگر توجہ نہ ہو تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ الہی احکام کے مقابلہ میں ڈٹنے والے جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، ان میں تکبر کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ میں انشاءاللہ چند آیات بھی آپ کو سناؤں گا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ 4 اشخاص پوری زمین کے بادشاہ بنے ہیں، پوری زمین کے۔ اب تو خطے خطے ہو گئے ہیں نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے صغیر میں کتنے ملک بن گئے، 2 مومن اور 2 کافر۔
کافر، یہ پوری دنیا کے حاکم بنے ہیں۔ یہ حدیث مبارک حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ ملک الارض کلھا اربعۃ، 4 اشخاص پوری زمین کے مالک بنے ہیں، یعنی حکومت والے مالک، یہ نہیں خرید و فروخت والی ملکیت۔ مومنان و کافران، 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ عمل مومنان وہ جو 2 صاحب ایمان اس زمین کے حاکم بنے ہیں، پوری زمین کے، ایک ہیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ایک ہیں جناب ذوالقرنین، یہ صاحبان ایمان تھے اور پوری زمین کے حاکم بنے ہیں۔ اور 2 ہیں جو کافر تھے لیکن پوری زمین کے حاکم بنے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں نمرود صاحب اور ایک ہیں بخت و نصر صاحب، یہ 2۔ الہی سنت یہ ہے کہ جتنا کوئی اس کے احکام کے مقابلے میں تکبر زیادہ کرتا ہے، اتنا ہی اسے زیادہ وہ ذلیل کرتا ہے۔ یہ جو بعض نمازیں پڑھنے والے اللہ کے مشیر بنے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہمارے گھر بھوک ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں، یعنی اللہ کو مشورے دے رہے ہیں، بھائی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ کوئی پاس چیز سودا بیچ رہے ہیں، ٹائلیں بیچ رہے ہیں اللہ کے پاس؟ کسی کو رزق دے نہ دے یہ فرائض ہیں، اور رزق کی تقسیم اس کی حکمت پہ ہوتی ہے۔ میں اور آپ کون ہوئے کہ اس کو اتنا کیوں دے دیا، مجھے اتنا کیوں نہیں دیا؟ اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی شکایت سنی ہے، جناب ہم سے تو کوئی فوراً غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی پکڑ آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، فلاں ماشاءاللہ کروڑ پتی ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ اس کی تدبیر کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی مرضی سے تدبیر کرتا ہے، لیکن بہت سی حقیقتیں قیامت والے دن روشن ہو جائیں گی، بہت سی حقیقتیں، اس لیے کہ اس دن انسان کی بینائی تیز ہوگی، اس دن انسان کو اعمال کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ جب وہ کسی کی پکڑ نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کے لیے کوئی خوشی کا کام نہیں ہے، یہ اس کی سنت ہے کہ جب مخلوقات میں سے، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اپنے سے دور جاتا ہوا پسند نہیں کرتا، وہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے تو اسے ابتلا میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ میری طرف رجوع کر لے، مجھ سے فاصلہ زیادہ نہ ہو جائے اس کا، ادھر اس کی معصیت کی، اس طرف سے اس کی ڈوری کھینچ لی جاتی ہے۔ اور جن کی پکڑ نہیں کرتا ڈھیل دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کے اللہ سے دور ہونے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتا جاتا ہے تو جانے دو، وہ 1 قدم اٹھاتا ہے، وہ نعمتیں دے کے کہتا ہے کہ 2 قدم اور دور چلے جاؤ۔ لیکن متکبر شخص کو جو سزا دیتا ہے وہ بڑی نپی تلی سزا ہوتی ہے۔ غور فرمانا، یہ واقعات قرآن نے جو نقل کیے ہیں یہ صرف قصے نہیں ہیں کہ حضرت یوسف و زلیخا کا قصہ شعروں میں آ گیا ہم نے پڑھ لیا، یہ سب عبرت کا سامان ہے۔ ان امتوں کے گناہوں، ان کی غلطیوں اور ان کی گرفت کا تذکرہ قرآن اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھ سکیں۔ اس کے قوانین میں استثناء نہیں ہے، معجزات میں صرف استثناء آتا ہے، وہ سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں اس کے قانون کے سامنے، کوئی اوپر نیچے نہیں ہے۔
ہے۔ اب یہ نمرود صاحب جو ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ متکبر تھے، دوسروں سے کچھ زیادہ تھے۔ یعنی زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور دیکھا کہ آگ انہیں نہیں جلا رہی ہے، تو آزر جو کہ اس کا وزیر تھا اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بھائی جس نے بھی اپنے لیے معبود بنانا ہو اسے چاہیے کہ ابراہیم کے معبود جیسا معبود بنائے۔ حق واضح ہو گیا نا؟ ہو گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ 1 سال گزرنے کے بعد پھر نمرود صاحب کو اپنی طاقت کا مسئلہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا، ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ اپنے اللہ سے کہو میں اس سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، تیاری کر لے جنگ کی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تیرا انتظام کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 6 مہینے لشکر جمع کر رہا ہے، نیزے، تیر، تلواریں، جو اس زمانے کا اسلحہ تھا اکٹھا کیا، ایک لمبے چوڑے میدان میں، آبادی اس وقت تھی نہیں اتنی، وہاں لشکر جو ہے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر حضرت ابراہیم کو بلوا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے لگا کہ بھائی اپنے اللہ کو کہو نا، اپنے خدا کو کہو نا کہ اب میرے ساتھ جنگ لڑے، میرا لشکر تو میدان میں کھڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا لشکر بھیج دے گا۔ بس عصر اور غروب کے درمیان کا وقت تھا، لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کی طرف ایک کالی گھٹا سی بلند ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہنچ گئی نمرود کے لشکر تک۔ پتہ چلا یہ تو مچھر ہیں، کمزور کمزور، اور یہ بھی اس کی تخلیق کا عجوبہ ہے کہ مچھر اور ہاتھی کا جسم بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ مچھر کتنا ہے اور ہاتھی کتنا، اور مچھر کے پاس ہاتھی سے اضافی 2 پر بھی ہوتے ہیں، بالکل ان کا جسم آپس میں مشابہ ہوتا ہے، اس کی سونڈ اس کی بھی سونڈ، سب کچھ مشابہ ہوتے ہوئے اس چھوٹی مخلوق کو ہاتھی سے زیادہ دے دیے ہیں پر، اڑتا ہوا ہاتھی۔ لو جناب، ایک ایک فوجی اور ہزاروں مچھر۔ وہ بھیجنے والے کا آرڈر تھا کہ ان کا خون چوسنا ہے۔ گھبرائے ہوئے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، خون ختم، گر رہے ہیں گر رہے ہیں گر رہے ہیں۔ وہ طاقتور گھمانڈ والا دیکھ رہا ہے کہ فوجی تو زیرو ہو گئے، گر رہے ہیں گر رہے ہیں گر رہے ہیں۔ یہ بڑا خوش ہے کہ جناب پھر دوبارہ مقابلہ کر لیں گے۔ پھر اللہ پاک نے، بے نیاز مالک خالق نے، ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچ جاؤ۔ مچھر جیسی مخلوق کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے جو سیدھا راستہ، کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ یہاں سے مچھر یہاں پہنچ جائے۔ کہتے ہیں دماغ کی تو بالکل شریانیں اتنی بریک ہیں کہ وہاں گاڑا خون نہیں گزر سکتا، لیکن جس کا حکم تھا اس کے لیے کیا ہے؟ لو جی، مچھر یہاں سے یہاں پہنچ گیا۔ جو آج شام تک اللہ کے مقابلے میں لشکر لے کے کھڑا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس متکبر کو اللہ نے سزا دلائی مچھر کے ذریعے سے، جو انتہائی کمزور مخلوق ہے۔ اور ہم سب کو مچھر جو ہے نا کمزور ہوتے بھی ہم سب کا خون پی لیتا ہے، اور کوئی اسے پوچھنے یا روکنے والا نہیں ہے۔ ذرا آپ لطیفہ، حقیقت والا لطیفہ ملاحظہ کرنا۔
اب وہ مچھر اندر جا کے وہ ایسے ایسے پھڑپھڑائے تو صاحب پھڑکنا شروع کر دے. سو وہ دربار میں بیٹھا, اچانک وہ مچھلی کرے تو صاحب جو ہے وہ پھڑکنا شروع کر دے. 5-10 دن اسی طرح تکبر خاک میں ملتا رہا. اس نے اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسی طرح تڑپ رہا تھا, مچھر کی لگی ہوئی سزا سے. کوئی صاحب آئے, اپنے جوتا احتراماً اٹھا کے لے آئے, ایسے انہوں نے جوتا پکڑا ہوا تھا, پھسلے اور زور سے جوتا اس کے سر پہ پڑ گیا. ان کو آرام آ گیا. آرڈر ہو گیا شاہی اس متکبر کا کہ جو بھی دربار میں آئے 2-4 جوتے میرے سر پہ مارے, پھر آ کے سیٹ پہ بیٹھے. دیکھا اس کے مقابلے میں تکبر کہاں لے گیا اس کو. میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے کہ 40 سال تک یہ جوتوں کی مشق جاری رہی. درکار رہا تھا نا کہ کہو اپنے خدا کو میرے مقابلے میں لشکر لے آئے. حجت الہی کو آگ میں پھینکا, اس کی رحمت نے برداشت کیا. جب اس مقام پہ آ گیا کہ اللہ اب میرے سے آ کے لڑے اپنے لشکروں کے ساتھ, تو اللہ کو لشکر لانے کی کیا ضرورت ہے. یہ زمین کا ذرہ ذرہ آسمان سے لے کر تا تو سرا تک جتنی مخلوق ہے یہی اس کی لشکر ہے. یہ جو کرونا آیا تھا نا, آپ کو تو یاد نہیں ہوگا, ہر روز سال ڈیڑھ سے روس کے پاس اتنا اسلحہ, امریکہ کے پاس یہ ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. کرونا آیا, نہ کسی نے کرونا کو آتے دیکھا, نہ کسی نے دیکھا کہ کس طرح وہ جوتے مار رہا ہے. سب طاقتیں زیرو ہو گئیں. اب روٹی کو لیے رو رہے ہیں, بھونک رہے ہیں, اتنی غربت آ گئی ہے. اب کوئی نہیں اسلحہ گنتا, بھول گیا سب کو وہ اسلحہ, کمپیوٹر, اقتصادی ہماری اتنی پوزیشن قوی ہے. ایک نامری مخلوق نے سب کو جو ہے وہ زیرو کر دیا. پوری دنیا بھوک میں مبتلا ہے, اقتصادی حالات خراب ہیں, رو رہے ہیں. اور یہ پھر حدیث سنیں اور پھر انشاءاللہ بعد میں سرکار دو عالم نے ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسان ایک ایسی چیز ہے ابن آدم کہ اس کے سر کو کوئی نہیں جھکا سکتا. اتنا اس میں نخوت اکڑ بھری ہوئی ہے کہ اس کے سر کو جھکانا بہت مشکل کام ہے. تو اللہ نے اس کے سر کو جھکانے کے لیے 3 چیزیں خلق کی. 3 چیزیں خلق فرمائی. ایک ہے المرض, اور ایک ہے الفقر, اور ایک ہے الموت. مرض انسان کا تکبر توڑنے کے لیے, اور ناداری انسان کا غرور اور گھمنڈ نکالنے کے لیے, اور موت انسان کی طاقت ختم کرنے کے لیے. اور پھر حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا ان تینوں کے ہوتے ہوئے انسان جو ہے اچھلتا بھی ہے, کودتا بھی ہے اور کھڑا ہے. بھائی دیکھیں, اگر مرض ہو نا تو آپ پھر اپنی تکبر والی کارروائیوں کے منصوبے نہ بنائیں. یہ آپ کا تکبر توڑنے آئی ہے, اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ ذہن میں لے آئیں, تکبر سے کنارہ کشی کریں. مرض الموت میں پڑے ہوئے بھی منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں ایسے کہ جو نام اعمال کی بربادی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. خدا را کبھی تو کسی لمحہ تو اپنے آپ پہ رحم کر لو. دنیا والوں پہ رحم کریں یا نہ کریں, خود اپنی ذات پہ رحم کر لیں. بارگاہ رب العزت میں مجھ سے دعا ہے.